بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے پردہ غیب سے ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہوا۔ اپنی مملکت کے تعبیر دینے والے اہل علم اور کاہنوں کو جمع کر کے تعبیر خواب دریافت کی۔ وہ خواب کسی کی سمجھ میں نہ آیا، سب نے یہ جواب دے دیا۔ معنی جو اس گٹھڑی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف قسم کے حس و خشاک گھاس پھونس جمع ہو۔ معنی یہ تھے کہ یہ خواب کچھ ملی جلی ہے جس میں خیالات وغیرہ شامل ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ کوئی صحیح خواب ہوتا تو تعبیر بیان کر دیتے۔ اس واقعے کو دیکھ کر مدت کے بعد اس رہائشیدہ قیدی کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتلا سکوں گا۔ اس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کی کمالات اور تعبیر خواب میں مہارت اور پھر مظلوم ہو کر قید میں گرفتار ہونے کا ذکر کر کے یہ چاہا کہ مجھے جیل خانے میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا انتظام کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ قرآن کریم نے اس تمام واقعے کو صرف ایک لفظ فارسیلون فرما کر بیان کیا ہے جس کے معنی ہے مجھے بھیج دو۔ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، پھر سرکاری منظور اور پھر جیل خانہ تک پہنچنا، یہ واقعات خود ضمنی طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ یہ بیان شروع کیا۔ اس شخص نے جیل خانہ پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے واقعے کا اظہار اس طرح شروع کیا کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے صدیق یعنی قول و قال میں سچا ہونے کا اقرار کیا، پھر درخواست کی کہ مجھے ایک خواب کی تعبیر بتلائے۔ خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ 7 بیل پربا تندرست ہے جن کو دوسرے 7 بیل کھا رہے ہیں اور یہ کھانے والے بیل لاغرو کمزور ہے۔ نیز یہ دیکھا کہ 7 خوشے گندم کے سرسبز ہرے بھرے ہے اور 7 خشک ہے۔ اس شخص نے خواب بیان کرنے کے بعد کہا یعنی آپ تعبیر بتلا دیں گے تو ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تعبیر بتلاؤں، اور ممکن ہے کہ وہ اس طرح آپ کی فضل و کمالات سے واقف ہو جائے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ واقعات کی جو صورت عالمی مثال میں ہوتی ہیں وہی انسان کو خواب میں نظر آتی ہے۔ اس عالم میں ان صورتوں کے خاص معنی ہوتے ہیں۔ فن تعبیر خواب کا سارا مدار اس کے جاننے پر ہے کہ فلاں صورت مثالی سے اس عالم میں کیا مراد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ فن مکمل عطا فرمایا تھا۔ آپ نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ 7 بیل پربا اور 7 خوشے ہرے بھرے سے مراد 7 سال ہے جن میں پیداوار حسب و دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین کے ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص دخل ہے۔ اسی طرح 7 بیل لاغر کمزور اور 7 خشک ہوشوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے 7 سال کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے، اور کمزور 7 بیلوں کے پربا بلوں کے کال لینے سے یہ مراد ہے کہ پچھلے 7 سال میں جو ذخیرہ غلہ وغیرہ کا جمع ہوگا وہ سب ان قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا۔ سب بیچ کے لیے کچھ غلہ بیچے گا۔ بادشاہ کے خواب میں تو بظاہر نہیں معلوم ہوا تھا کہ 7 سال اچھی پیداوار کے ہو، پھر 7 سال قحط کے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ یہ بھی بیان فرمایا کہ قحط کے سال کے بعد پھر 1 سال خوب بارش اور پیداوار ہوگا۔ اس کا علم یوسف علیہ السلام کو یا تو اس سے ہوا کہ جب قحط کے سال کل 7 ہی ہے تو آدھا اللہ کے مطابق 8واں سال بارش اور پیداوار کا ہوگا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو اس پر مطالعہ کر دیا تھا کہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر ان کو پہنچنے جس سے یوسف علیہ السلام کا فضل و کمال ظاہر ہو، ان کی رہائی کا سبب بنے۔ اور اس پر مزید یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر خواب ہی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے ساتھ ایک حکیمانہ اور ہمدردانہ مشورہ بھی دیا، وہ یہ کہ پہلے 7 سال میں جو زیادہ پیداوار ہوا اس کو گندم کے خوشوں ہی میں محفوظ رکھنا تاکہ گندم کو پرانا ہونے کے بعد کیڑا نہ لگ جائے۔ یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے غلے کو کیڑا نہیں لگتا۔ یہ شخص تعبیر خواب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے لوٹا اور بادشاہ کو خبر دی۔ وہ اس سے مطمئن اور حضرت یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کا متحد ہوگا، مگر قرآن کریم نے ان سب چیزوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کیونکہ یہ خود بخود مفہوم ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا ہے
یعنی بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالا جائے اور دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کا کوئی قاصد بادشاہ کا یہ پیغام لے کر جیل خانہ پہنچا۔ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے کی طویل مدت سے عاجز آ رہے تھے اور خلاصی چاہتے تھے۔ جب بادشاہ کا پیغام بلانے کے لیے پہنچا تو فوراً تیار ہو کر ساتھ چل دیتے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جو مقام بلند عطا فرماتے ہیں اس کے دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس کا قاصد کو جواب دیا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر پہلے یہ دریافت کرو کہ آپ کے نزدیک ان عورتوں کا معاملہ کس طرح ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ کیا اس واقعے میں وہ مجھے مشتبہ سمجھتے ہیں اور میرا کوئی قصور قرار دیتے ہیں؟ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، عزیز کی بیوی کا نام نہیں لیا جو اصل سبب تھی۔ اس میں اس حق کی رعایت تھی جو عزیز کے گھر میں پرورش پانے سے فطرتاً شریف انسان کے لیے قابل لحاظ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اصل مقصود اپنی برات کا ثبوت تھا، وہ ان عورتوں سے بھی ہو سکتا تھا اور اس میں عورتوں کی بھی کوئی زیادہ رسوائی نہ تھی۔ اگر وہ سچی بات کا اقرار بھی کر لیتے تو صرف مشورہ ہی کوئی مجرم ٹھہرتے، بخلاف عزیز کی بیوی کہ اس کو تحقیقات کا ہدف بنایا جاتا تو اس کی رسوائی زیادہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام نے فرمایا یعنی میرا پروردگار تو ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو جانتا ہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ بھی حقیقت واقعے سے واقف ہو جائے جس میں ایک لطیف انداز سے اپنی برات کا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنے یوسف علیہ السلام رہے ہیں اور پھر مجھے رہائی کے لیے بلایا جاتا تو فوراً قبول کر لیتا۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمیل اور مکارم اخلاق کی قابل تعجب ہے۔ جب ان سے جیل میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر دریافت کی گئی، اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو تعبیر بتلانے میں یہ شرط لگاتا کہ پہلے جیل سے نکالو پھر تعبیر بتلاؤں گا، پھر قاصد رہائی کا پیغام لائق۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو فوراً جیل کے دروازے کی طرف چل دیتا۔ اس حدیث میں یہ بات قابل غور ہے کہ منشا حدیث کے یوسف علیہ السلام کے صبر و تحمیل اور مکارم اخلاق کی تدبیر و مدح کرنا ہے۔ اگر اس کے بمقابل جس صورتحال کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا کہ میں ہوتا تو دیر نہ کرتا، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے اس طرز عمل کو افضل فرما رہے ہیں اور اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو اس افضل پر عمل نہ کر پاتا بلکہ اس کے مقابلے میں مفضول کو اختیار کر لیتا جو بظاہر افضل انبیاء علیہ السلام کے شان نہیں، تو اس کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تمام انبیاء میں افضل ہے، مگر کسی جزوی عمل میں کسی دوسرے پیغمبر کی افضلیت اس کے منافی نہیں۔ اس کے علاوہ جیسے تفسیر کرتبی میں فرمایا گیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے طریقہ کار میں ان کے صبر و تحمل اور مکارم اخلاق کا عظیم اور شان ثبوت ہے اور وہ اپنی جگہ قابل تعریف ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ کار کو اپنی طرف منسوب فرمایا تعلیمی امت اور خیرخواہی عوام کے لیے وہی مناسب اور افضل ہے، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر شرطیں لگانا یا دیر کرنا عام لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ احتمال ہے کہ بادشاہ کی رائے بدل جائے اور پھر یہ جیل کی مصیبت بدستور قائم رہے۔ یوسف علیہ السلام کو توجہ رسول خدا ہونے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم بھی ہو سکتا ہے کہ اس تاخیر سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، لیکن دوسروں کو تو یہ درجہ حاصل نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج و مذاق میں عامہ خلائق کی بہبود کی اہمیت زیادہ تھی، اس لیے فرمایا کہ مجھے یہ موقع ملتا تو دیر نہ کرتا۔ واللہ عالم۔ جزاک اللہ۔